اس کے اوپر ہم شروع کریں گے ڈسکشن آج سے کہ غصہ کیا چیز ہے، غصہ کیوں آتا ہے، اور کیا یہ نیگیٹو بھی ہوتا ہے یا پازیٹیو بھی ہے، یا اس کے کوئی فوائد بھی ہیں کہ صرف نقصانات ہی ہیں؟ اگر نقصان ہے تو ان کو فائدے میں کیسے بدلا جا سکتا ہے، اگر فائدے ہیں تو ان کو چینلائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پہلے آج ہم دیکھیں گے کہ جو غصہ ہے اس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کس نظر سے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے کوئی جو آثار ہیں کس طرح سے جو اس کو دیکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس کے بارے میں کیا ہے۔ سورہ آل عمران ہی ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ آیت آج سے پہلے ہی، اور چونکہ یہ 134 آیت ہے سورہ آل عمران کی، جس کا اکثر میں ترجمہ زبانی کم و بیش مفہوم میں ذکر کیا کرتا ہوں، جس کو میں نے اپنی زندگی میں پوری طرح اپلائی کیا ہے اور کوشش کی ہے۔ جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی، میں نے پوری طرح کوشش کی ہے کہ اس کو میں ایکسرسائز کروں اور میری زندگی کا حصہ رہے، اور جس میں مشکل مجھے پیش آئی ہے وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں۔ اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو جو پہلا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا تنگی، آپ دوسروں پر مال خرچ کریں، ضرورت مندوں پر خرچ کریں۔ جس طرح کہ رمضان المبارک کا جو پورا مہینہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں صدقات و خیرات تیز ہوا کی طرح، یعنی کوئی مقابلہ نہیں ہے پورے سال کا، جو سخاوت ہے اور جود و سخا اور کرم جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن پاک کا یہ آیت جو ہے اس کے اوپر یہ معمول ہے۔ دوسرا جو اس کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ متقی کون ہے۔ ایک تو یہ آ گیا کہ متقی وہی ہے، یعنی اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو اپنے مال خوشحالی اور تنگی میں دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ متقی کی خوبی ہے، اللہ سے ڈرنے والا غصے کو پی سکتا ہے، دوسرا نہیں پی سکتا۔ ایک بات یہ پکی پلے باندھنے والی ہے، جو غصہ کرتا ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا، یہ رب نے کہہ دیا۔ اور تیسری بات جو کہہ دی وہ یہ کہ دوسروں کے قصور معاف کرنے کی عادت ہوتی ہے ان میں، اور یہ تینوں جس میں ہوں رب کریم کو بڑا پسند ہے۔ غصے کو پی جانے والا پسند ہے، دوسروں کے قصور معاف کر دینے والا پسند ہے، دوسروں پر ہر حال میں یعنی تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنے والا پسند ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم غصے کی بات کرتے ہیں، ہمارا موضوع یہی ہے کہ غصہ کے قرآن پاک میں بھی رب کریم نے یہ بتا دیا کہ غصہ کوئی چیز ہے جو انسانی اقدار کو، اعمال کو اور اس کی ایکٹیویٹیز کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ایک انرجی ہو، کوئی ایک ایلیمنٹ ہے، میٹر ہے، لیکن اس انرجی کو چینلائز کرنا جو ہے یہ سکھایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور میسج جو قرآن سے نکلا ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے برائی کے عوض بھلائی کرنا۔ غصہ جو ہے یہ ظاہر ہے آپ کو اچھائی کی طرف نہیں لے جائے گا، ایسے کام کی طرف لے جائے گا جو شیطان کو پسند ہے، جو نقصان دے سکتے ہیں، جو دوسروں کو دور کر سکتے ہیں، دین سے بھی دور کر سکتے ہیں، رشتوں سے دور کر سکتے ہیں، قطع رحمی کی طرف لے جا سکتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں۔ غصہ جو ہے نا، اس لیے یہ کہا گیا کہ برائی کی عوض بھلائی کرنا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی، اور متقی لوگ جو ہیں یہ ان کی ایک پہلی اور بڑی درجہ تھا، اور جس کو جود و کرم کا نام دیا گیا کہ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ادروائز ہو کہ اگر بھلائی کے بدلے کوئی اگر برائی بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیور ایسے راستے پر چل نکلا ہے جو صرف شیطان کا راستہ ہے، جس سے صرف برائی نکلتی ہے،
جس سے نقصان ہے، جس سے رشتے ختم ہوتے ہیں، جس سے قدورتیں بڑھتی ہیں، نفرت اپنے گھر بنا لیتی ہے، اور کبر اور تکبر آدمی کے اندر اپنا جو ہے ڈیرا جما لیتا ہے۔ تو اس لیے برائی کو بلائی کے ساتھ ختم کرنا، غصہ جو ہے یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس ظاہر آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب اور محسن بندے کا یہ وصف ہے، یہ قرآن نے کہہ دیا کہ جس میں یہ خوبیاں ہیں، یا جس میں یہ 3 خوبیاں ہیں، یہ کم از کم 3 خوبیاں رب کریم کو وہ لوگ، ایک تو رب کریم نے کہا کہ وہ نیک لوگوں میں شامل ہیں، دوسرا یہ کہا کہ مجھے بہت وہ پسند ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رب کریم کو جو برائی کو بلائی سے ختم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ پسند ہیں، اور غصے کو پی جانے والے اصل لوگ، چونکہ غصہ آپ کی مال خرچ کرنے کی صلاحیت کو بھی کھا جاتا ہے اور معاف کرنے کی صلاحیت کو بھی چبا جاتا ہے، غصہ ان دونوں چیزوں کو کھا جاتا ہے۔ لہذا چونکہ یہ برائی کو طاقت دیتا ہے اور جو بلائی ہے اس کو سپریس کرتا ہے، تو رب کریم کو اس لیے وہ لوگ پسند ہیں جو اپنے غصے کو چینلائز کر لیتے ہیں، قابو میں لے آتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا اور ضبط کو سکھایا۔ اسی طرح سے ایک جو ہے نا اسی کے بارے میں، غصے کے بارے میں سورہ شورى میں بھی ہے، اور اس کا جو کم و بیش مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے یعنی جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ یعنی 3 باتیں یہاں، 2 باتیں یہاں کی گئی ہیں، ایک جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، دوسرا جو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو غصہ آئے تو اس کے اوپر درگزر کر لیں۔ یعنی یہ جو کام ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ رب پر بھروسہ کرنا، غصے کو قابو پانے والا رب پر بھروسہ کر سکتا ہے، چونکہ ورنہ ممکن نہیں ہے، بندہ خود بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خود انتقامی جذبات کو آپ بڑھاوا دے دیتا ہے۔ لہذا غصہ جو ہے اس پر قابو رب پر بھروسہ کرنے کے مترادف قرار دے دیا گیا، اور پھر بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ہے ہی، جو نیک ہے وہ کرے گا، لیکن جو غصے کے پر قابو کر کے درگزر کرتا ہے وہ پھر ان بڑے کاموں میں، یعنی دوسروں کے لیے جو خدمت ہے اور دوسروں کو معاف کرنے کا جو جذبہ ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2 واقعات جو بڑے اہم ہیں۔ ایک جو واقعہ عفق تھا جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا دکھ ہوا کہ ان کی بیٹی کے اوپر جب بہتان لگایا گیا اور رب کریم نے قرآن میں برات کا اعلان کیا تو وہ اتنے پریشان ہوئے کہ اور پھر یہ ہوا کہ ان کے اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں سے وہ تھے مستے جس نے الزام لگایا، تو حضرت ابوبکر صدیق غصے میں آ گئے اور انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں اب ان کی کوئی مدد نہیں کروں گا، چونکہ وہ ان کے بڑی یعنی ایک صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ لیکن رب کریم نے فوراً جو ہے یہ حکم نازل کیا تھا کہ جو ہے نا آپ اسی طرح سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کہا جائے کہ آپ اسی طرح سے جس طرح پہلے کیا کرتے تھے ان کی مدد جاری رکھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق فوراً جو ہے اسی غصے کو چینلائز کیا، یعنی کیا رجوع، یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیا کہ ہاں میرے مالک کہ میں اس پر قابو نہیں پا سکا، صرف تیرا بھروسہ اس پر مجھے قابو میں لا سکتا ہے۔ تو سورہ شورى میں جو بھروسے کی بات کی گئی ہے، یہ بات جو ہے یہ بتاتی ہے کہ جب رب پر بھروسے کی بات آ جائے گی تو پھر آپ اس غصے کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسی وقت جو ان کی امداد کیا کرتے تھے، پیسے دیتے تھے، غلہ دیتے تھے، کپڑے دیتے تھے، وہ انہوں نے اسی طرح سے ان کو وہ پہنچانے شروع کر دیے۔ تو ایک تو یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ کہ غصے کو کس طرح سے۔ دوسرا یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں بھی 2-3 جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ یہ اقوال جو ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو مکہ مکرمہ کے اندر جب وہ گلی میں نکلتے تو بعض لوگ جو ہے نا انہوں نے حضرت عمر جو ہے نا ان کو گالیاں دینا شروع کر دی تھی کہ یہ اتنا بڑا تھا، بڑا بہادر تھا، یہ تھا وہ تھا، اور یہ ڈر گیا اور کدھر چلا گیا، کمزور ثابت ہوا اور بہت گالیاں دیتے تھے۔
اور توقع یہ کی جاتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ تو تلوار سے جواب دیتے تھے، ساری زندگی انہوں نے تلوار سے جواب دیا، کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کیا، سپیئر نہیں کیا، جو غلط تھا غلط ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ اور یہ جو سورہ شورا کی جو آیت ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت انہیں کے لیے اتری کہ حضرت عمر کو جب گالیاں دی گئی، حضرت بکر صدیق کو، یعنی وہ جب سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کیا یہ مذاق بنا رکھا ہے، ایسے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور یہ کیا کیے جا رہے ہیں کہ سب کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور یہ آیت جو ہے اس وقت یہ نازل ہوئی کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، والذین یجتنبون کبیر کبائر الاسم والفواحش ما غضبوا یغفرون، کہ رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، اور غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں صاحبان کے لیے جو ہے نا یہ کہ جی اور اس آیت کی وجہ سے حضرت عمر اور ابوبکر صدیق خاموش رہتے تھے، کبھی جواب نہیں دیا، اور ایک یہ ثابت کیا کہ غصے کو چینلائز کرنے کا جو پہلا اور بہترین طریقہ ہے وہ خاموشی اختیار کرنا ہے، ریسپونڈ نہ کرنا۔ یہ حضرت عمر حضرت بکر صدیق یہ ان کے عمل سے جو ہے یہ ظاہر ہوا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ان دونوں کے لیے جو ہے نا جب یہ واقعہ پیش آئے ان دونوں کو تو اس وقت یہ آیت جو ہے نا یہ نازل ہوئی تھی۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی جو ہے اس میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا ہوا تھا تو وہ وقت سے پہلے تقاضے کے لیے آ گیا، اور اس کے مائنڈ میں تھا کہ میں لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کروں اور رسوا کروں، نعوذ باللہ۔ اس کے عزائم بڑے جو ہے یہ برے تھے۔ وہ آیا اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بکر صدیق بھی تھے، باقی اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنا جو پرنا تھا وہ ڈال کے تو اس نے کھینچ کے کہا کہ اے محمد میرا قرض واپس کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی وقت ہے، جو وقت ہے جو معاہدہ ہے اس کے مطابق وہ واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن جب اس نے نہ چھوڑا، بار بار اس نے یہ کہا، ابو بکر صدیق پاس بیٹھے چپ خاموشی سے دیکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو بس صرف اتنا ہی کہا کہ جو معاہدے کے تحت ہے وہ ہو جائے گا، لیکن اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور اس کا پرنا تھا اس کو تھوڑا سا پریس کر کے کھینچا تو حضرت بکر صدیق سے نہ رہا گیا، وہ اٹھے اور اس یہودی کو پکڑ کے بس سمجھیں کہ دو چار جو ہے وہ اس کو سنا دی، اور وہ یہودی کو کہا بھاگ جائے یہاں سے ورنہ تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ چلا گیا یہودی۔ تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گھر کی راہ لی، کوئی بات نہ کی۔ حضرت بکر صدیق پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو یہ کیا، میں تو اچھا کیا اپنی طرف سے، تو یہ کیا ہو گیا؟ تو پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ ناراض ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس یہودی اور میرے درمیان بات چل رہی تھی میری طرف سے اللہ رب العزت کے فرشتے جواب دے رہے تھے، میں خاموش تھا، میں نے صرف وہ بات کی جو درست تھی، لیکن جب میرا معاملہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا تو رب کریم نے فرشتوں کو واپس بلا لیا، تو جہاں سے رب کے فرشتے اور رحمت واپس جائے وہاں پھر میں نے بیٹھنا پسند نہیں کیا، میں اس لیے چلا آیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ دونوں حضرت بکر صدیق اس کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل کہ اگر کہیں کوئی ایسی غضبناک صورتحال بن جائے اور جس میں آدمی اپنے جو اعصاب پر کنٹرول نہ رکھ سکے تو اس صورت میں جو خاموشی نان ریسپونڈنس جو ان کو جو رویہ ہے نان ایکسپریسنگ کا اس کچھ دیر کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے انالیسز اخلاقی طور پہ سائنسی طور پہ بعد میں ہم دیکھیں گے۔ آج ہمارا مقصد صرف یہ قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کے سامنے دو آدمی ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ان میں سے ایک جو غصے میں آ گیا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، گردن کی رگیں پھول گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا مجھے ایک ایسے جملے کا علم ہے کہ اگر وہ یہ جملہ کہہ دے تو اس کا غصہ فرو ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ وہ جملہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اگر غصہ آ جائے
تو پھر ताऊज़ पढ़ लिया करो। एक जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनी थी, वो शख्स के पास गया और उससे कहा, तुम जानते हो कि अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तो उसने कहा नहीं। उसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे ऐसे जुमले का इल्म है कि अगर उसने वो जुमला कह दिया तो उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा, और वो जुमला यही था, ताऊज़ याऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी तरह से अबू मसूद अंसारी जो है वो उनकी एक बयान करता हदीस है कि वो कहते हैं कि मैं एक गुलाम जो है उसको मार रहा था, गुस्सा आ गया, मैंने उसकी पिटाई शुरू कर दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वो गुजर रहे थे, तो उसने पीछे से आवाज सुनी कि ए अबू मसूद, अल्लाह ताला तुम्हें इल्म होना चाहिए कि तुम पर इस से ज्यादा कुदरत रखता है। तो उन्होंने पीछे जब मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की रजा के लिए मैं इसको आजाद करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तू ऐसा ना करता तो दोज़ख की आग तुझे जलाती, ये तय था। तो गुस्से में किसी को सजा देना ये भी रवा नहीं है। सजा जो है वो एक तरीकाकार वजह कर दिया दीन में भी, अखलाकियात में भी, कि किस तरह से कब किसको सजा दी जा सकती है। ये नहीं है कि अगर किसी को गुस्सा आ गया फौरन तो बस उसको पकड़ो और लम्हे पालो, ऐसा नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि आप फौरन सजा नहीं दे सकते जब तक किसी को मौका नहीं दिया जाता, उस बात का तहकीक नहीं कर ली जाती। कुरान पाक में भी ये कह दिया गया कि कोई भी बात जिसके ऊपर आपको गुस्सा आए, पहले उसकी तहकीक करो, उसकी ऑथेंटिसिटी देखो, उसके बाद उसके बारे में बात करो, फिर उससे पूछो। हो सकता है कि उसके पीछे मुहरकात कोई और हों। वो बिल्कुल ऐसे जैसे एक जो सहाबी हैं, उन्होंने मदीना से जब एक खत मक्का की तरफ भेजा था, आने के वो सहाबी थे, लेकिन उन्होंने फिर मक्का वालों को इतला देने के लिए वो भेज दिया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने भेजा और खत उस लड़की के उसकी जो बाल हैं उससे वो निकाल के वापस ले आए। तो सहाबा ने कहा कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी गर्दन कलम करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ना, इसने हमारे साथ गद्दारी नहीं की, बिलाशुबा ये गद्दारी के मुतरादिफ है, लेकिन इसने अपनी उस सिला रहमी की वजह से ये सोचा कि मैं उनको बचा लूं, तो इसने ये खत भेज दिया और हमारे जो हिकमत अमली थी उसका उनको बताना चाह रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया। तो ये जो आपकी जिंदगी के जो वाकयात हैं, इसी तरह से अब अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी शख्स को गुस्सा आ जाए तो खड़ा हो तो बैठ जाए, फिर उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो फाबिहा, वरना फिर भी खत्म नहीं होता तो लेट जाए। यानी ये भी एक इसको गुस्से को चैनल करने के तरीके जो सुन्नत में शरीयत में बता दिए गए हैं कि अगर गुस्सा आए, अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो लेट जाएं, ताकि आप उसकी वजह से आपकी जो मूवमेंट है, आपकी जो हरकत हैं, उससे जो है ना वो एक जो अचानक जो तहरीक पैदा होती है वो खत्म हो जाती है। एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसमें कि फरमाया कि जिस शख्स ने गुस्सा जब्त कर लिया हालांकि वो उसके इज़हार पर कादिर था, अल्लाह ताला उसको अमन और ईमान से भर देगा। यानी कि गुस्से को अगर वो कर ले तो फिर आपके ईमान को बचाने की भी ये एक सूरत है। यानी ये भी ज़हन में रहे कि अगर हम इसको चैनलाइज कर लेते हैं, काबू में रखते हैं, तो फिर ये हमारे लिए एक ईमान और अमन की निशानी भी है। चूंकि गुस्सा अमन को खत्म कर देता है, जंग शुरू करता है, लड़ाई शुरू कर देता है, बदएतमादी पैदा करता है और लोगों के दरमियान नफरत और जो खलीज को बढ़ा देता है और ईमान भी साथ ले जाता है। तो बाकी अमन गया तो चलो कोई बात नहीं, कुछ नुकसान के बाद लोग समझ जाएं, लेकिन अगर ईमान गया तो फिर सारी बात गई। ईमान कैसे जाएगा कि रब के ऊपर भरोसा नहीं करना। रब के ऊपर भरोसा क्या करना है कि सूरह शूरा कह रही है और सूरह आल इमरान में रब करीम ने कहा कि जो रब पर भरोसा करते हैं वही गुस्सा पी सकते हैं, जो रब पे भरोसा नहीं कर सकता वो गुस्से पर काबू नहीं वो पा सकता। अच्छा, अब वैसे इसको आज हम यहाँ तक करते हैं, कल हम देखेंगे इसके गुस्से के कि बाकी जो मुहर्रकात हैं वो क्या है, और आज की दुनिया और आज की हमारी सोसाइटी, हमारे घर और हमारे मुआशरे और इदारों के अंदर और मुल्क के ईवानों के अंदर जो है ना हम इसको किस तरह से करते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में है वो कैसे करती हैं, यूनिवर्सिटीज में इसको किस तरह से निगाह से देखा जाता है। तो रब करीम हमें बहरहाल
اس برائی سے جس کا قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے نا اس کو ختم کرنے کا، مینج کرنے کا طریقے بتائے گئے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم اس کو دوسرے لوگوں تک بھی اگر اپنے آپ کی اپنی جو مینجمنٹ ہے اس کی اس کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی ناصر صاحب۔ جی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ جزاک اللہ خیر، اللہ قبول فرمایا۔